الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک میں اعمال کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور گناہوں سے، بے شمار گناہوں سے رمضان میں بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ انسان جب زندگی میں اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا اللہ رب العزت اجر و ثواب آخرت میں عطا فرماتا ہے، لیکن یہ انسان جو اعمال کرتا ہے زندگی میں، اس کے اثرات اللہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ظاہر فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ گناہ کرے تو اس کے بھی اثرات اس دنیا کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ انسان اچھے اعمال کرے تو اس کے اچھے کاموں کے اثرات بھی اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال کا اجر، بدلہ اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے، اثر اعمال کا اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ یہ دو لفظ الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے اجر، ایک ہے اثر۔ اچھے اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے، برے اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں۔ اس وقت برے اعمال کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، اس کی الگ موضوع ہے، اور اس پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے، کس گناہ کا اثر انسان کی زندگی میں کیا ظاہر ہوتا ہے۔ عذاب آخرت میں الدواء الشافی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الدواء الشافی، اب اردو ترجمہ بھی ہو گیا، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا، لیکن آج کا موضوع یہ نہیں۔ آج کا موضوع صرف اتنا ہے کہ انسان جب اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب انسان نے رمضان میں اچھے کام کیے تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات کیا ظاہر ہوئے،
جس کے بارے میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ باقی 11 مہینے بھی وہ اثرات باقی رہے. کیونکہ انسان یہ نہیں ہے کہ ایک عمل کرتا ہے تو بس اس کا اثر ہو گیا اس کی زندگی میں، بس ختم ہو گیا. کبھی کبھی انسان بچپن میں ایک عمل کرتا ہے، اللہ اس کا اثر جوانی میں ظاہر کرتا ہے. کبھی کوئی انسان جوانی میں کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس اچھے کام کا اثر اس انسان کے اپنے بڑھاپے میں ظاہر کرتا ہے. کبھی انسان جوانی میں مرد یا عورت اچھے کام کرتے ہیں، ان کا اثر ان کے اولاد میں ظاہر ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ اللہ نے خود بھی بتایا قرآن مجید میں کہ اچھے کاموں کے اثرات ہوتے ہیں. ابھی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 شروع میں تلاوت کی، اللہ نے توفیق دی. اس آیت کا ترجمہ ذہن میں لائیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اب یہ اللہ نے اس آیت میں انسان کی زندگی کا نظام بتایا ہے کہ ایک عمل کا اثر ہوتا ہے، ایک عمل کا اجر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اس آیت میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا، وهو مؤمن، یہ قید احترازی ہے، یہ شرط ہے. جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تب اس کے لیے آخرت میں اجر ہے. اچھے کام کرے ایمان نہ ہو، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے دیتا ہے، آخرت میں دے دیتا ہے اس کی رحمت. لیکن ایمان نہ ہو، اللہ دنیا کے اندر اس کے فائدے کے پہنچا دے، یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم رکھی ہوتی ہے اگر ایمان نہ ہو. اس لیے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ ایمان والا ہو، اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا میں. تمام مفسرین نے لکھا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو زندگی دیں گے حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی. ہر مفسر نے لکھا کہ یہ دنیا کی زندگی، کیونکہ آخرت کا آگے ذکر ہے فوراً. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اعمال کا اجر بدلہ آخرت میں دیں گے. اور عمل کا اثر اتنا یقینی ہے کہ عربی زبان میں جو بہت زیادہ تاکید بیان کرنے کے لیے آخری صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بالضرور اس کو دیں گے اس دنیا میں. اتنا پکا وعدہ اللہ کا. اور یہ ذہن میں آیت رکھیے گا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے. یہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ حیاتاً طیبہ. اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے پاکیزہ زندگی، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے خوشگوار زندگی. اور حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا عجیب و غریب ترجمہ کیا، حیاتاً طیبہ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور پر لطف زندگی دیں گے، پر لطف زندگی دیں گے. خوشگوار زندگی، پر لطف زندگی، پاکیزہ زندگی. اس کی تعریف کیا ہے پاکیزہ زندگی کی؟ قرآن مجید کی زبان میں اگر سمجھنا ہو، اللہ کے کلام سے سمجھنا ہو، تو پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جس میں گناہ کم سے کم. جس زندگی میں گناہ ہوں گے، گناہوں کی میل کچیل ہوگی،
وہ اتنی زندگی گندی ہوگی. اگر کسی انسان کی 50% زندگی اچھے اعمال والی، 50% گناہوں والی، اس کی 50% زندگی پاکیزہ زندگی، 75% ہے تو اس کی 75% پاکیزہ زندگی، 100% گناہوں سے بچ رہا ہے الحمدللہ اس کی 100% پاکیزہ زندگی. کیا کوئی انسان 100% گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں سے معصوم تو صرف انبیاء علیہم السلام، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہم السلام. لیکن اس مرتبہ جو حضرات یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ انہوں نے اعتکاف کے 10 دنوں میں کوئی 24 گھنٹے ایسے گزرے ہوں کہ ان سے ایک گناہ بھی سرزد نہ ہوا ہو. ظاہر ہے اعتکاف میں بیٹھ کے کیا کر لے؟ زیادہ جھوٹ کر لے گا، غیبت کر لے گا، یہی گناہ ہو سکتے ہیں نا اعتکاف کے اندر. سوچیے گا اعتکاف کرنے والا اس رمضان میں بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کے 10 دن گزرے کہ ان کے 10 دنوں میں ایک بھی گناہ ان سے نہیں ہوا، گناہ کبیرہ. اعتکاف کی حالت ایک بھی گناہ کبیرہ نہیں ہوا. تو معلوم ہوا ان کی وہ اعتکاف والی زندگی 100% گناہوں سے پاک زندگی تھی. ایک اور مثال دینے لگا. جتنے حضرات یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جتنی دیر وہ جمعے کی نماز پڑھتے رہیں گے، صرف مجھے بتا دیجئے کہ وہ کون سا گناہ کر سکتے ہیں گناہ کبیرہ نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کر. تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو جمعہ پڑھنے آئے گا، جمعہ پڑھتے ہوئے وہ ان لمحات میں 100% پاکیزہ زندگی گزارے گا انشاءاللہ. یا مجھے بتا دیجئے اس نے فلاں گناہ کیا نماز پڑھتے ہوئے، گناہ کبیرہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں چند لمحات، ایک دن، ایک رات، ایک گھنٹہ، ایک ہفتہ ہماری زندگیوں میں ایسا آئے کہ ہماری زندگیوں میں 100% گناہوں سے پاک زندگی ہو؟ تو جواب ہے جی ہاں، یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے. یہ ہے پاکیزہ زندگی جس میں گناہ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ نماز پڑھنے کا ایک اجر و ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے کا اثر ہے جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، وہ آخرت میں. قرآن پڑھنے کا اثر، تلاوت کا اثر اس انسان کی زندگی میں خود ظاہر ہوتا ہے. قرآن حکیم کی تلاوت کا اثر انسان کے گھر کے در و دیوار پر ہوتا ہے، گھر کے افراد پر ہوتا ہے. ابھی دلائل پیش کروں گا قرآن و سنت سے اس بارے میں. انسان صرف سلام کرتا ہے، صرف سلام، اس کا ثواب آخرت میں، اس کا اثر اللہ دنیا میں ظاہر کر کے دکھاتا ہے. انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے، میں عام باتیں کر رہا ہوں، کوئی بہت بڑے بڑے ثواب کے کام نہیں بتا رہا، عام جو ہم کام کرتے ہیں. کسی کو کھانا کھلانا، اس کا ایک اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، اجر و ثواب آخرت میں ہوتا ہے. انسان کسی کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، ہدیہ تحفہ دیتا ہے، اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے، اثر اللہ دنیا میں ظاہر کر کے اس انسان کو دکھاتا ہے. حتیٰ کہ آپ جمعے کی نماز ابھی پڑھیں گے، اللہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں دے گا. اور کوئی جمعہ پڑھنے والا آج اور نمازیں پڑھنے والا ہر شخص، اس کی زندگی میں اثرات اللہ ظاہر کر کے دکھاتا ہے. نماز کا اثر،
21واں پارہ، پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی، قرآن مجید کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں یہ مشکات میں موجود، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل قرآن حکیم میں یہ حدیث لکھی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو کبھی کبھی اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے صاف کرے؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کر کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ دنیا میں انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے تلاوت کرنے سے۔ یہ انسان پر تلاوت کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اثر گھر کے در و دیوار پر ہوتا ہے، گھر کے افراد پر ہوتا ہے۔ یہ والی حدیث بھی فضائل قرآن مجید میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ، فرشتے رحمت کے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے، دنیا میں آخرت میں، ظاہر دنیا میں۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، میرے گھر پر اللہ کی رحمت ہو، میرے کاروبار میں اللہ کی رحمت ہو، میرے گھر میں سکون ہو۔ یہ اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی آوازوں کو بلند کرے، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ سکون دے گی، برکت ہوگی۔ اب یہ بھی ایک سوچیے گا بیٹھ کر کے اسی وقت میں کہ قرآن مجید صرف تلاوت کرنے سے انسان کی زندگی میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں، صرف تلاوت کرنے سے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف تلاوت کرنے سے قرآن مجید کی انسان کی زندگی میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ خود سوچئے گا بیٹھ کر کسی وقت کہ اس قرآن مجید پر عمل کرنے سے اللہ زندگیوں میں کتنے اثرات پیدا کرے۔ اور پھر میں نے عرض کیا، انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمائی، ان الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں؟ بہت آسان سی بات، دنیا میں۔ آخرت میں نماز کا اجر و ثواب، یہ اللہ نے خود نماز کا اثر بتایا کہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی۔ جامع شفیہ میں جمعہ پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ یہی آیت سنا دی، اس کا ترجمہ سنا دیا، تو جمعے کے بعد وہاں سوال و جواب کی نشست ہوتی، اس میں ایک صاحب تشریف لائے، کہنے کہ مولانا آج آپ نے بڑا اچھی طرح سمجھایا کہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں روکتی، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مجھ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ کہنا چاہتا تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے،
اور یہ بندہ کہتا ہے مجھے نہیں روکتی. فوراً میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آج آپ نے جمعے کی نماز پڑھی؟ کہتے جی جی آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی ہے جامعہ شفیعہ میں. میں نے کہا اچھا، تو جمعے کی نماز پڑھنے کے دوران آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنے کے دوران کون کون سے بے حیائی اور برے کام کیے تھے؟ لیکن توبہ توبہ استغفار، میں نے بالکل کوئی بے حیائی کا کام، برا کام نماز پڑھتے ہوئے نہیں کیا. تو میں نے کہا جتنی دیر نماز پڑھتے رہے اتنی دیر تو نماز نے بے حیائی برائی سے روک لیا نا. اللہ سچا ہے. اور یہ جو میں نے ان صاحب کو جواب دیا نا، علماء تشریف رکھتے ہیں، محدثین تشریف رکھتے ہیں، حدیث پڑھانے والے اساتذہ موجود ہیں، یہ جواب میرا نہیں ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر جلالین میں اسی آیت کی تشریح میں یہی جواب دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، کم از کم جب تک انسان نماز میں لگا رہتا ہے. دیکھیے گا نماز کا اثر ہے. بالکل اسی طرح آپ حضرات نے روزہ رکھا، رمضان میں نمازیں پڑھی، اس کے اثرات ہیں. آپ نے روزے رکھے، اللہ نے روزے کا اجر و ثواب بتایا. آپ نے سنا بار بار محدثین سے یہاں کہ صوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. بڑا اجر و ثواب ہے روزے کا. لیکن روزے کا جو اثر ہے وہ اللہ زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے. یہ بات اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں، جو روزے کی فرضیت والی آیت ہے، جو بار بار آپ نے رمضان میں سنی، اس آیت کو سمجھیے گا. اللہ نے روزے کا اثر کیا بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں. دنیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ. اب روزے کا اثر تقویٰ، روزے کا اثر اگلی آیت میں شکر، روزے کا اثر اس سے اگلی آیت میں لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. اللہ 3 مقصد بتاتا ہے، 3 اثرات روزے کے اللہ نے بتائے، ایک تقویٰ، ایک ہدایت اور ایک شکر. اور یہ تینوں انسان کی زندگی میں ظاہر ہو چکے رمضان میں. اب گزارش اتنی سی کرنی ہے کہ جو اللہ نے رمضان میں تقویٰ کی تربیت دی، جو نمازوں میں بے حیائی اور برائی سے روکنے کی اللہ نے تربیت دی، اس تربیت کو ہم زندگی میں کیسے باقی رکھیں؟ اللہ نے سمجھایا. ہم نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کے علاوہ بھی. وہی پاکیزہ زندگی جو رمضان میں تھی، گناہوں سے پاک زندگی، وہ اللہ پھر عطا فرمائے گا. اور پھر اسی طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور سنتے تھے، اس کے بھی اثرات تھے، تو اب اس کو بھی جاری رکھا جائے. اور روزے کے اندر اللہ نے جو گناہوں سے بچنے کی تربیت دی، وہ گناہوں سے بچنے کی کیفیت ہم زندگی میں اور بھی رکھتے ہیں، اور مہینوں کے اندر بھی. بس اس میں اتنی احتیاط کیجیے گا کہ ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو مرد یا عورت نیک عمل کرتا ہے، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ پاکیزہ زندگی باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے روزے کے اثرات، نماز کے اثرات، قرآن حکیم کے تلاوت کے اثرات، نیکی اچھے کام کرنے کے اثرات کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں اس دنیا کے اندر بھی. اس کی فکر کرنی، وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ اثرات ضائع نہ ہو جائیں. وہ اللہ نے سورۃ النحل کی 5 آیات پہلے آیت نمبر 92 میں سمجھائی. ایک عورت کی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي
نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. اللہ سمجھا رہا ہے ولا تکونوا کاللتی، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، کہ پہلے وہ سوت سے، کاٹن سے دھاگا بناتی ہے، بڑی مشکلوں سے چرخے پہ کاٹ کاٹ کے دھاگا بناتی ہے، پھر خود ہی اس دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تم ایسے مت ہو جانا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اس عورت کا نام، مکے کی عورت تھی بیچاری، ذہنی توازن اس کا درست نہیں تھا، اس کا نام خرقہ، بخاری شریف کی حدیث میں خرقہ اس عورت کا نام تھا. اور یہ کیا کرتی تھی؟ اس آیت کے شان نزول میں سورہ نحل کی آیت 92 کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں یہ لکھا کہ بلا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اللہ نے سمجھایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، پہلے وہ کاٹن سے، روئی سے دھاگا بناتی ہے اور پھر خود ہی اس کو توڑ توڑ کے ختم کر دیتی ہے، یعنی اپنی کی ہوئی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے. بس اب ہم نے اتنی سی احتیاط کرنی ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے، اللہ قرآن حکیم کی تلاوت کے اثرات ظاہر کرتا ہے، اللہ ہر نیک عمل کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے. ہم ان اثرات کو ضائع ہونے سے بچا لیں، اور وہ ضائع ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو اللہ نے رمضان میں تربیت دی، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی گناہوں سے بچ کر وہی نیک اعمال کرتے رہیں زندگی میں، تاکہ اللہ ہمیں وہی رمضان والی گناہوں سے پاک زندگی ہمیں اور موقعوں پر بھی عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.